انتہائی صدقابل تکریم میرے معزز مسلمان بھائیوں، اللہ رب العزت کا عظیم احسان اور کرم ہے کہ اللہ پاک نے ایک دفعہ پھر ہمیں اور آپ کو اس عارضی زندگی میں عید الاضحیٰ اور بقر عید کے یہ مبارک سعادت اور مبارک دن نصیب فرمائی۔ اللہ کرے کہ یہ دن میرے اور آپ کے اور امت مسلمہ کے لیے حقیقی خوشیوں کا باعث بنے، اور اس دن کیے جانے والے اعمال اللہ کے دربار میں قبولیت کا شرف پائے، اور اللہ پاک اس دن کے اعمال کو میرے اور آپ کو اور سب کے لیے نجات کا سبب اور ذریعہ بنائیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مدینے کے زندگی میں اللہ کے پیارے پیغمبر سے سوال کرتے ہیں کہ ما ہی الاضاحی یا رسول اللہ کے رسول ان قربانیوں کی حقیقت کیا ہے؟ تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ یہ تمہارے دادا حضرت ابراہیم کی سنت ہے، یہ تمہارے دادا جان حضرت ابراہیم کا وہ مبارک عمل ہے جو تسلسل کے ساتھ چلا آ رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یقیناً قربانی اتنی خالص نیت سے فرمائی ہے کہ رہتی دنیا تک ان کا یہ طریقہ باقی جاری اور ساری ہے۔ اب میری اور آپ کی قربانی اللہ کے دربار میں کیسے قبول ہو جائیں، میں کوشش کروں گا کہ اپنے وقت میں صرف اسی پر بات کر سکوں۔ صرف مختصر پس منظر کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اتنی بڑی شان ملی ہے، اتنا بڑا مقام ملا ہے، آخر اتنی بڑی شان اور اتنا بڑا مقام ملنا اس کا پس منظر کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنی زندگی کی ابتدا کرتے ہیں تو ان کی زندگی کی ابتدا اس بات سے ہو رہی ہے کہ اس کا والد صرف بتوں کا پجاری اور بتوں کا عبادت کرنے والا نہیں بلکہ بت ساز اور بت تراش ہے۔ تو سب سے پہلے انہوں نے اپنے والد کو دعوت دی کہ آپ اللہ کے علاوہ غیروں کی جو اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں ان کی عبادت نہ کریں، ان کی پوجا نہ کریں۔ والد نے کہا اگر یہ باتیں کرو گے تو میرے گھر میں رہنے کی گنجائش نہیں ہوگی۔ تو حضرت ابراہیم کو اپنے گھر سے نکلنے پڑا، گھر قربان کیا، لیکن اللہ پاک کی وحدانیت کو قربان نہیں کیا۔ گھر سے نکلے تو قوم بھی بت پرست، نمرود کو نعوذ باللہ اپنا خدا مان رہی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر اپنی قوم کو دعوت دی، قوم بھی نہ مانی، قوم بھی مخالف ہو گئی۔ حضرت ابراہیم نے ان کے بتوں کو ٹکڑے کر دیا۔ تو پاداش میں تیسرا بڑا امتحان کہ ان کو نار نمرود جہنم کے بڑکائے ہوئے اس آگ میں ڈالا گیا، یہ بھی برداشت کیا۔ نمرود کو اللہ پاک کی وحدانیت کی دعوت دی، اس لیے کہ وہ کہتا تھا کہ معبود الہ، لوگوں کو رزق دینے والا، لوگوں کو پالنے والا تو میں ہوں۔ اپنے وطن سے ہجرت کرنا،
اپنے وطن کو چھوڑنا، بلعام بن باعورہ جیسے ظالم بادشاہ سے واسطہ پڑنا اور اس سے نجات ملنا، اپنے بیوی بچوں کو مکہ مکرمہ جو وادی ذی زرع یعنی ایسی وادی کہ جہاں کھانے پینے کے کچھ اسباب نہیں تھے، وہاں اپنے بچوں کو چھوڑنا، اور آخری امتحان کہ خواب میں دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، بڑھاپے کی اس وقت کی اکلوتی اولاد ہیں اور ساتھ میں کام کاج کرنے کا قابل بنا ہے، اور دیکھ رہا ہے کہ میں اسے ذبح کر رہا ہوں، تو اپنے بیٹے کی قربانی دی۔ یہ زندگی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ کٹن امتحانات میں گزری ہے، جس کے لیے اللہ پاک خود فرماتے ہیں کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ کہ اللہ پاک نے حضرت ابراہیم کو بہت سارے چیزوں میں آزمایا، لیکن فَأَتَمَّهُنَّ وہ حضرت ابراہیم ان تمام مراحل میں سرخرو ہوئے۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انعامات بھی بہت دیے۔ ان میں سے بڑی نعمت کہ اللہ پاک نے حضرت ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا، حضرت ابراہیم کو اپنا دوست بنایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد دنیا میں جتنے پیغمبر آئے وہ تمام کے تمام حضرت ابراہیم کی اولاد میں آئے۔ ایک بیٹا ہے حضرت اسحاق، بنی اسرائیل کے تمام انبیاء وہ حضرت اسحاق کے اولاد میں ہیں۔ دوسرا بیٹا ہے ذبیح حضرت اسماعیل، اس کی اولاد میں ایک نبی آیا ہے لیکن نبیوں کا امام بن کر آیا، نبیوں کا سرتاج بن کر آیا، امام الانبیاء بن کر آیا۔ تو اللہ پاک نے یہ اعزاز بھی بخشی۔ جس پتھر پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم نے خانہ کعبے کی تعمیر کی ہے، اللہ پاک نے اس پتھر کو بھی یہ اعزاز بخشا کہ وہ آج تک موجود ہیں، اور اسے مقام ابراہیم کہا، اور وہاں نماز پڑھنے کا حکم دیا، اس کو مصلی بنانے کا حکم دیا کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ اللہ پاک نے نعمت یہ دی کہ قیامت کے صبح تک حضرت ابراہیم کی اچھائی اور بلائی ذکر خیر ہوتا رہے گا۔ اس سے بڑا اعزاز انعام کے طور پر میرے پیغمبر نے جتنے بھی درود شریف کے کلمات بتلائے، جہاں جہاں میرے پیغمبر پر رحمتوں کا ذکر ہے وہاں بابا ابراہیم پر بھی رحمتوں کا ذکر ہے، جہاں جہاں برکتوں کے نزول کا ذکر میرے نبی کے لیے ہے وہاں وہاں برکتوں کا نزول حضرت ابراہیم کے لیے بھی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے امتحانات دیے، اللہ رب العزت نے ان کے مقابلے میں انعامات سے نوازا۔ اب میری اور آپ کی قربانی، صحابہ اکرام کو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہاری دادا حضرت ابراہیم کی سنت ہے۔ اب میری اور آپ کی قربانی تب قبول ہوگی جب میرا اور آپ کا عقیدہ، جب میری اور آپ کی فکر، جب میری اور آپ کی سوچ حضرت ابراہیم والی ہوگی۔ جب تک میرا اور آپ کا سوچ حضرت ابراہیم والا نہیں ہے تب تک میری اور آپ کی قربانی قبول نہیں ہو سکتی ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خوبیوں میں سے سب سے بڑی خوبی، سب سے بڑا کمال کہ دنیا نے حضرت ابراہیم سے بڑا اللہ پاک کو ماننے والا، اللہ پاک کی یکتائی کو ماننے والا، حضرت ابراہیم سے بڑا موحد نہیں دیکھا۔
جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا فرشتے آ کر پوچھتے ہیں ہمیں حکم ہو تو دوڑو پہاڑیوں کو آپس میں ملا لیں، فرمایا خود آئے ہو کہ بھیجے گئے ہو؟ وہ کہنے لگے خود آئے ہو۔ فرمایا جس کے محبت میں آگ میں ڈالا جا رہا ہوں وہ عرش پر مستوی مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے، میں جس رب کی محبت میں آگ میں جا رہا ہوں وہ رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ جس نے رب کی محبت میں اپنے بابا کے در کو بھی چھوڑا، اپنے قوم کو بھی چھوڑا، یہاں تک کہ اپنے بیوی بچوں کو چھوڑا، یہاں تک کہ رب کی محبت میں اپنے بڑھاپے کی اکلوتی اولاد کو ذبح کیا، تو قربانی تب قبول ہوگی جب عقیدہ کس کا ہو؟ حضرت ابراہیم والا۔ جذبہ کون سا ہو؟ حضرت ابراہیم والا، کہ اپنے دل میں وہ جذبہ پیدا فرمائیں گے ہم جو جذبہ حضرت ابراہیم کو اللہ پاک نے عطا فرمایا تھا۔ قبولیت کے لیے قربانی تب قبول ہوگی جب آپ کے قربانی کا جانور بہت زیادہ عمدہ ہو، تو تب اللہ کے دربار میں وہ قبولیت کا شرف پائے گا۔ اس لیے کہ حضرت ابراہیم کی قربانی اس لیے قبول ہوئی کہ قربانی بہت عمدہ تھی۔ اولاد جگر کا ٹکڑے ہوا کرتے ہیں، زندگی کا سہارا اور سرمایہ ہوا کرتے ہیں، نسلوں کا افتخار ہوا کرتا ہے۔ لوگ اپنے آپ کو زندہ رکھتے ہیں اولاد کی امیدوں سے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے زندگی کی عمدہ ترین چیز جو ان کا بیٹا تھا اسے قربان کیا۔ تو قربانی تب قبول ہوگی جب قربان کی جانے والی چیز سب سے زیادہ عمدہ ہو۔ تیسرے نمبر پر قربانی تب قبول ہوگی کہ خریدا ہوا جانور حلال اور طیب اور پاکیزہ مال کا ہو۔ اگر قربانی جس مال سے خریدا گیا ہے وہ مال اللہ نہ کرے حرام کا ہو تو ثواب نہیں، گناہ لازم ہے۔ پیسے بھی ضائع ہوئے، قربانی بھی ضائع ہوئی۔ حلال اور طیب اور پاکیزہ مال، حلال طیب اور پاکیزہ رزق، یہ اتنی اہم ہے کہ اللہ پاک اپنے انبیاء کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، اے میرے رسول، اے میرے انبیاء، کلوا من الطیبات، فرمایا جب بھی کھاؤ تو پاکیزہ کھاؤ، جب بھی کھاؤ تو پاکیزہ کھاؤ۔ اس کے بعد دوسرا حکم ہے کہ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اگر اپنے عمل کرنا ہے تو نیک عمل کریں۔ نیک عمل کا حکم بعد میں دیا گیا، اور اس سے پہلے حکم دیا گیا ہے کس چیز کا؟ کلوا من الطیبات، کہ رزق پاکیزہ ہو، حلال طیب پاک۔ تو اللہ پاک کے ہاں وہ قربانی قابل قبول ہے جس کے لیے مال حلال اور طیب پاکیزہ، شبہ اور شبہات، ہر قسم کی چیزوں سے پاک ہو۔ چوتھی اور آخری چیز رب کے دربار میں صدقہ ہے، قربانی ہے، قبولیت وہ چیز پاتی ہے جو اللہ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب اور بندے کے ہاں بھی سب سے زیادہ محبوب ہو۔ بندے کے ہاں جو سب سے زیادہ محبوب ہو اس چیز کی قربانی دے دے تو تب جا کر اللہ پاک قبول فرماتے ہیں۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باغ میں نماز پڑھ رہے ہیں، گھنا باغ ہے، اتنے میں دیکھا کہ ایک چڑیا آئی، وہ باغ سے باہر نکلنے کے لیے راستہ تلاش کرتی ہیں لیکن اس چڑیا کو راستہ نہیں مل رہا ہے۔
کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ایک شاخ کبھی دوسری شاخ، کبھی ایک ٹہنی کبھی دوسری ٹہنی. اسی طرح اچانک اس کا خیال ہوا، توجہ اس طرف بھٹک گئی. سلام پہر کر سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے، اللہ کے حبیب، میں نماز پڑھ رہا تھا، میرا واسطہ میرے رب کے ساتھ بنا ہوا تھا، میری راز و نیاز کی باتیں میرے رب کے ساتھ ہو رہی تھی، میں مناجات کر رہا تھا اپنے رب کے ساتھ، میں اپنے رب کو سنا رہا تھا، رب کا جواب سن رہا تھا. لیکن پھر اچانک میرا خیال باغ کی طرف، اس کے پل کی طرف آیا. وہ جو توجہ تھی اس توجہ میں خلل آئی. تو اب میں اس باغ کو آپ کے سامنے وقف کرتا ہوں، آپ جہاں چاہیں خرچ کریں، کہ اس کی وجہ سے میری نماز میں خلل آئی ہے. اور اللہ کے حبیب، یہ میری مال میں مجھے سب سے زیادہ حبیب محبوب ترین باغ ہے، میں اسے وقف کرتا ہوں. قرآن پاک کی آیت اتری، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. فرمایا ایمان والو، کامل نیکی تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے ہو جب تک کہ اپنی قیمتی ترین چیز، محبوب ترین چیز اللہ کے دربار میں پیش نہ کرو. تو قربانی، جو چیز ہمیں سب سے زیادہ محبوب ہو اس کی دی جائے. حضرت ابراہیم کو حضرت اسماعیل ساری بڑی دنیا میں رب کے علاوہ سب سے زیادہ محبوب تھا. قربانی کی باری آئی تو سب سے محبوب چیز کو رب کے دربار میں پیش کیا تو اللہ پاک نے قبول فرمایا. تو اب قربانی کی قبولیت کے لیے 4 اسباب ہیں، 4 طریقے ہیں، 4 شرطیں ہیں. پہلی شرط یہ ہے فکر اور سوچ حضرت ابراہیم والی. قربانی سب سے زیادہ عمدہ چیز وہ پیش کی جائے اور حلال طیب اور پاکیزہ مال میں سے پیش کیا جائے. اور آخری بات فرمائے، جو چیز تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے وہ محبوب چیز اللہ پاک کے دربار میں پیش کی جائے تو اللہ پاک قبولیت کا شرف بخشتا ہے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو، پوری امت مسلمہ کو اس مبارک عمل کو صحیح طور پر کرنے اور پھر اللہ پاک اس کو اپنی قبولیت کا شرف بخشیں. جو کچھ ہم نے سنا اور سنایا اللہ پاک اس پر بھی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.